حضور نبی اکرم نور مجسم نبی محتشم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور عزرائیل آ گئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمی عزرائیل، میرا نام عزرائیل ہے۔ میرے محبوب مسکرائے، فرمایا آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ سے مجھے آپ کے پاس آنے کا حکم ملا تو مجھے میرے اللہ نے فرمایا کہ جب میرے پیارے محبوب کے پاس جاؤ تو پہلے سلام عرض کرو۔ یا رسول اللہ اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور السلام علیکم یا نبی۔ میرے محبوب نے فرمایا وعلیک السلام۔ اے عزرائیل بولو کیسے اور کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر نبی کے پاس گیا، کسی سے میں نے نہیں پوچھا، ہر نبی کی روح کو قبض کیا پر کسی سے اجازت نہیں لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں، مجھے میرے اللہ نے فرمایا جب میرے اس محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے اجازت لینا، ان کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب کرنا، اجازت دیں تو پھر آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو رک جانا، جتنی دیر میرا محبوب چاہے، جتنی منشا میرے محبوب کی ہو، وہ جس حال پہ خوش ہوں انہیں اس حال پہ چھوڑنا۔ اب عزرائیل محبوب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، بڑے بڑے انبیاء کرام ان کی بارگاہ میں گیا نہیں پوچھا، بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا کی حکومت میں مبتلا تھے اور ان کو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس دنیا فانی سے کوچ کر کے جانا ہے۔ کسی سے بھی اس کائنات میں اس دنیا میں پوچھا جائے کہ یار تو مرنا پسند کرے گا، چاہے وہ مرنے کے قریب ہی کیوں نہ ہو، کوئی بیماری کیوں نہ ہو، تو وہ اسی وقت کہے گا نہیں میں نہیں مرنا چاہتا۔ ہم نے تو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا ایک ذہن بنا لیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، جس نے جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اگر کسی سے پوچھو تو وہ جانے پر راضی نہیں ہوگا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا میرے محبوب مسکرائے، کہا عزرائیل تو نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا؟ یا رسول اللہ کبھی نہیں پوچھا، بس آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میرے محبوب نے ساتھ جبرائیل کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے آنکھوں کے ساتھ یعنی یہ آبرو کے ساتھ اشارہ کیا، ایسے کر کے میرے محبوب نے آبرو کو ہلا کر کے پوچھا اے جبرائیل تیری کیا رائے ہے؟ جبرائیل تو کیا چاہتا ہے، میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو جبرائیل نے آنکھیں جھکا کے دست بستہ کھڑی ہو کر عرض کی یا رسول اللہ فدا کا، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، ساتوں آسمان سج چکے ہیں، جنت بھی سج گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے راستے سجا دیے گئے ہیں، حور و غلماں آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل پھر جاؤ اللہ سے پوچھو میرے جانے کے بعد میری امت سے کیا کریں گے، میری امت کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا۔ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مولا کریم آپ کے لاڈلے محبوب کی خواہش یہ ہے اگر میں آ جاؤں تو میری امت کہیں اکیلی تو نہیں رہ جائے گی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ جا کے خوشخبری سناؤ، یہ خوشخبری سنا دے کہ میرے پیارے محبوب آپ کی امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے لاڈلے محبوب، اتنے کریم لجپال آقا کہیں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، کہیں بھی نہیں بھولے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب
آپ کی روح قبض ہونے لگی نا، آپ کو اسرائیل آپ کی روح مبارک کو نکالنے لگے، تو آپ نے کہا اسرائیل رک جاؤ، رک گئے۔ آپ نے فرمایا اسرائیل یہ بتاؤ، یہ روح نکالنے لگے ہو، جتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے کیا اتنی ہی میرے ہر امتی کو ہوگی؟ تو اسرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، میں نے تو آپ کو تکلیف دی ہی نہیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اسرائیل اگر مجھے تکلیف نہیں دی، نہیں مجھے تو نے تکلیف دی، تو پھر بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو میری امت کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اے اسرائیل، قیامت تک آنے والی جتنی میری امت ہے ان سب کی تکلیف آج مجھے دے دو، مجھے تکلیف دے دو، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ جب پوچھا جا رہا ہے کہ محبوب کیا چاہتے ہیں آپ، امت کے ساتھ کیا ہو، تو چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب کہتے میرے حسن کو، میرے حسین کو بلندیاں دو۔ حسن زہر کھا کے تڑپتا نظر آ رہا ہے، حسین کربلا میں کٹتا نظر آ رہا ہے، سر نیزے پہ نظر آ رہا ہے، لیکن حسن کا نام نہیں لیا، حسین کا نام نہیں لیا۔ یہی کہا کہ مولا کائنات میری امت کے ساتھ بھلائی کرنا، میری امت سے پیار کرنا، میری امت کو میرے بعد اکیلا نہ چھوڑنا۔ ظاہری طور پر محبوب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، میری امت کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اگر محبوب ہمارے لیے دعائیں نہ فرماتے تو آج ہم بھی خنزیر اور سور بنے ہوتے، آج ہم بھی بندر بنے ہوتے، ہماری بھی شکلیں بگڑ چکی ہوتی، گناہ کرتے تو ہمارے پیشانی پہ، ہمارے دروازے پہ لکھا ہوتا، بیٹی دیکھتی تو شرمسار ہو جاتی، باپ گناہ کر کے گھر نہ جاتا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم نہیں کرتے، ہر گناہ ہمیں پایا جاتا ہے۔ حضور میاں سرکار میاں محمد بخش آپ فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، کتنی محبت پھر محبوب کے امتیوں سے میرے خدا نے کی۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔